بہرحال ذوالقرنین قرآن نے کہا تو ہم ذوالقرنین ہیں، دوسرا نام کیوں ہے؟ یہ جو ذوالقرنین ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو پوری دنیا کی حکومت حاصل تھی۔ دو مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت تھی، اور اسی طرح دو کافر بادشاہ گزرے ہیں بڑے زبردست۔ مسلمان بادشاہوں میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے یہ ذوالقرنین علیہ السلام۔ کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ذوالقرنین کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہودیوں نے مشرکوں کو اکسایا کہ 3 سوالات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر 2 کا جواب دے اور 1 کا جواب نہ دے تو سمجھ لینا کہ وہ صحیح پیغمبر ہے۔ نے صحیح پیغمبر کی جو علامت، جو پہچان ان کو معلوم تھی، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ 3 سوالوں میں ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں۔ اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سورہ کہف کی آیتیں پڑھ دی، ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتا دیا، مگر روح کے بارے میں کہا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے لوگوں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، لہذا تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو 2 کا جواب تفصیلی طور پر دے دیا اور 1 کا جواب نہیں دیا، بلکہ تمہارے علم میں اتنی لیاقت نہیں، یا تم کو جو علم ہے وہ بہت کم ہے، یہ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے بارے میں تفصیلی بیان نہیں دیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے۔ تو ذوالقرنین بڑے زبردست بادشاہ گزرے ہیں، اور یہ پیغمبر تھے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے۔ چند علماء نے ان کو پیغمبر تسلیم کیا ہے، اور چند علماء نے کہا کہ وہ بہت بڑے درجے کے ولی تھے، نیک انسان تھے، مگر پیغمبر نہیں تھے۔ چلیے وہ پیغمبر تھے یا نہ تھے خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم تو خدا کے تمام پیغمبروں پر ایمان لے آتے ہیں، اگر وہ پیغمبر تھے تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اگر وہ نہیں تھے پیغمبر تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ان کو ولایت حاصل تھی، اللہ کے مقبول بندے تھے۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں اے نبی لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، اے نبی آپ جواب دیجئے کہ سنو میں تمہیں ان کا واقعہ پڑھ کر سناؤں گا، ان کا تذکرہ کروں گا، یعنی میں تمہیں وہ آیتیں سناؤں گا جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا واقعہ بتائے گا۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں تمہیں سمجھانے والا۔ ذوالقرنین کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، یہ وہ واقعات ہیں جنہیں صرف اہل کتاب کے علماء جانتے ہیں، اہل کتاب کے عوام بھی نہیں جانتے، ان کے علماء جانتے ہیں جو ان واقعات کو چھپا دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اہل کتاب کے پاس جا کر نہ کسی سے کتاب پڑھی ہے اور نہ کسی سے علم حاصل کیا ہے۔ بغیر کسی سے علم حاصل کیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کا واقعہ بھی بتا رہے ہیں، ذوالقرنین کا واقعہ بھی بتا رہے ہیں، تو اس سے یہ واضح ثبوت ملتا ہے
کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہیے کہ میں تمہیں سناؤں گا۔ کیا سناؤں گا؟ ذوالقرنین کے بارے میں سناؤں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین کے اندر طاقت دے دی، قوت والا بنا دیا کہ جو چاہے کرے، بڑا پاورفل انسان بنایا۔ کس کو؟ ذوالقرنین کو۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ذوالقرنین کو ہر چیز کا راستہ دے دیا، یعنی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک سبب، ایک راستہ ہوتا ہے، ایک سورس ہوتا ہے۔ جب تک سورس آپ کو نہیں ملے گا چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ہر چیز کا سورس، ذریعہ، راستہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو بتا دیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو حضرت ذوالقرنین اس راستے کے پیچھے چلے، یعنی جو ذریعہ ان کو بتایا گیا اس ذریعے سے انہوں نے کام کیا۔ دنیا میں ہر کام ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب میں ہر چیز سبب سے ہوتی ہے۔ دیکھیے بھوک لگی آپ کو، یوں ہی بھوک نہیں مٹے گی، یہ عالم اسباب ہے۔ روٹی یا چاول لینا پڑے گا۔ آپ کو پیاس لگی، یوں ہی پیاس نہیں جائے گی، آپ کو پانی پینا پڑے گا۔ بیماری ہے گئی، یوں ہی نہیں جائے گی، آپ کو دوا کھانا ہی پڑے گا۔ تو یہ عالم اسباب کا عالم ہے، عالم اسباب ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے اسباب دے دی، جب تک اسباب نہیں ملیں گے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ سبب، اور سبب کا دینے والا اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ مسبب الاسباب۔ تب چلیے ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اسباب عطا کر دیے، راستے بتا دیے، تو وہ ایک راستے کو اپنا کر اس راستے کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حضرت ذوالقرنین نکل پڑے یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج ڈوب جاتا ہے۔ سورج جس مقام پر ڈوبتا ہے وہاں پر پہنچ گئے حضرت ذوالقرنین۔ وجدہا تغرب، تو ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے فی عین حمیۃ، ایک ایسے چشمے میں، ایک ایسے چشمے میں جس میں کالے رنگ کی کیچڑ ہے، سیاہ کیچڑ جسے یہاں پر چکڑ کہتے ہیں۔ تو کیچڑ جہاں سے ابلتا ہے پانی وہاں کیچڑ ہے، ویسے چشمے میں سورج جا کے ڈوبتا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں پر حضرت ذوالقرنین نے ایک قوم کو دیکھا۔ یہ قوم وہاں پہ انہیں نظر آئی، عجیب و غریب لوگ تھے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْنَا، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین سنو، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تم اس نافرمان قوم کے پاس آ گئے تو اب تم کو اختیار ہے، تم چاہو تو انہیں سزا، اما ان تعذب، تم انہیں سزا دو، اس کا میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ حضرت ذوالقرنین سے۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اے ذوالقرنین تم چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو۔
یعنی تم نرمی سے ان کو سمجھا کر صحیح راستے پہ لاؤ، یا سب کو سزا دے کر مٹا دو، یہ بھی کرو، جو بھی تم کرنا چاہو کرو، ہم نے تم کو یہ اختیار دے دیا ہے، پاور دے دیا ہے۔ یہ بات اللہ نے حضرت ذوالقرنین سے کہی۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے کہا، اما من غلب، جو بھی شخص ظلم کرے گا، اس قوم کو میں سمجھا دوں گا، مگر اس کے باوجود کوئی ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، تو ایسے ظالم کو ہم سزا دیں گے، عذاب دیں گے، اذیت دیں گے، سزا دیں گے، ثم يرد الى ربہ، پھر وہ ظالم بندہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو رب اسے زبردست عذاب دے گا۔ ہم دنیا میں سے جو بھی سزا دیں گے وہ کم سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد سزا دے گا، وہ بڑی خطرناک سزا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہم کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، لیکن یہ زندگی ختم ہونے کے بعد جو نئی زندگی ملے گی، خبر والی زندگی، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، یہ سوچنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی اس بات پہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہر آدمی اس پر غور کرے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ذوالقرنین کو اختیار دے دیا اور کہا کہ اے ذوالقرنین، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا چاہو تو کرو، یا چاہو تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، تو اس سمجھانے کے طریقے کو مان لیا ذوالقرنین نے اور کہا کہ جو ظالم ہوگا اسے ہم ضرور سزا دیں گے، پھر جب وہ مرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اسے زبردست سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کرتا رہا، فَلَهُ جَزَاءً، تو اسے جزا دی جائے گی۔ وہ کیا جزا؟ الحسنی، بھلائی، اس کے ساتھ بھلائی کی جائے گی۔ جو شخص ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک ہمیشہ بہتر رہے گا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم جو بھی اس سے بات کریں گے اس میں آسانی کر دیں گے، یعنی جو ہماری بات مان لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ہم اس سے زیادہ محنت نہیں لیں گے، بلکہ ہم آسانی والی بات اس سے کریں گے۔ تو یہ مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، یہاں سے نکل کر جاتے ہیں حضرت ذوالقرنین، حتیٰ ثم اتبع سببا، پھر حضرت ذوالقرنین نے ایک نئے سبب کو اپنایا، نیا راستہ اپنایا، نئے سورس کو اپنایا۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ ذوالقرنین نکلتے نکلتے ایسی جگہ آئے جہاں سے سورج نکلتا ہے، سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں تو گئے، پھر سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں گئے۔ وہاں آنے کے بعد کیا ہوا؟ وجدہا تطلع علی قوم، تو ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج قوم پر اترتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، اس قوم کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ چھت کی ضرورت ہے، شیلٹر کی ضرورت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کذالک، بالکل ویسا ہی سورج ان کے اوپر پڑتا ہے، یعنی سورج کی روشنی پڑتی ہے
تو یہ سورج سے بچنے کے لیے یہ ایک جھوپڑی میں نہیں بنا تھا، ایسی سست قوم کہ سورج میں ہم ساری رات سارا دن جلیں گے مگر اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں بنائے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ذوالقرنین کے پاس کیا ہے۔ ثم اتبع سبب، پھر حضرت ذوالقرنین نے ایک اور سبب کو اختیار کیا، پھر اس سبب کی روشنی میں ایک کام انجام دیا۔ وہ کام کیا ہے؟ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب حضرت ذوالقرنین دو بڑے پہاڑوں کے بیچ میں چلے گئے، وجد من دونہما قوم، ان دو پہاڑوں کے پیچھے حضرت ذوالقرنین نے قوم کو دیکھا، بڑی عجیب قوم ہے، لا یکادون یفقہون قولا، وہ لوگ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں، کوئی زبان ان کی نہیں تھی، یا ان کی جو زبان تھی وہ عجیب زبان تھی۔ تو یہ تو مغرب الشمس، سورج ڈوبنے کی جگہ گئے، اب سورج کے نکلنے کی جگہ مطلع الشمس میں آ گئے۔ قالوا، تو اس بستی کے لوگوں نے کہا حضرت ذوالقرنین سے، کیونکہ ذوالقرنین ہی تو اب بادشاہ ہے، تو ذوالقرنین سے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، دیکھو حضرت ذوالقرنین یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں جھگڑے قائم کر رہے ہیں، باپ کو بیٹے سے جدا، بھائی کو بھائی سے جدا کر رہے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کوئی کرایہ مقرر کر دیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ بنا دیں؟ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، آپ کو ہم اچھی اجرت دیں گے اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار قائم کر دیں گے، ہم آپ کو اس کا معاوضہ بھی دیں گے۔ قال، تب حضرت ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ بہتر ہے میرے لیے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تو اے لوگوں اپنی پوری قوت لگا کر میری مدد کرو۔ کون بول رہے؟ حضرت ذوالقرنین لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوار، یہ میں مضبوط دیوار بناؤں گا دو پہاڑوں کے درمیان۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، وہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج جو روزانہ آ کر فساد برپا کرتی ہے، ان لوگوں کو انٹری نہیں ہو سکتی، اندر گھس نہیں سکتے، دو پہاڑوں کے بیچ میں راستہ ہے تو وہاں سے گھس جاتے ہیں، پھر بچوں کو مار پیٹ کر جتنا کھانا ہوتا ہے سب کھا کے بھاگ جاتے ہیں، تب ان کو ان سے کیسے بچیں گے؟ تب حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو میں جو حکم دوں گا اس پہ تم عمل کرنا، جو کام دوں گا اس پہ عمل کرنا، مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے۔ اجعل ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر چیز دی ہے، لہذا میں تم سے کوئی معاوضہ لینے والا نہیں ہوں۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں کیا کروں گا تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بڑی مضبوط دیوار بنا دوں، اس دیوار کو پھلانگ کر یا اس دیوار کو پھوڑ کر وہ لوگ آ نہیں سکتے۔ آتونی زبر الحدید، دیکھو یہ جو لوہے کے ٹکڑے ہیں وہ ٹکڑے دے دو، یعنی لوہے کے پلیٹس، بڑے بڑے پلیٹس لوہے کے لاؤ مجھے دو، تو لوگ لا کر دے دی۔ حضرت ذوالقرنین کے پاس لوہے کے بڑے بڑے پلیٹ آ گئے، بڑے بڑے برتن آ گئے۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ ذوالقرنین نے
دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اس کو برابر کر دیا، یعنی وہاں پر لوہے کو رکھا، لوہے کو پگھلا، پھر اس کے بعد پگھلائے ہوئے تانبے کو اس پہ ڈال دیا۔ اللہ فرما رہا ہے آتونی زبر الحدید، ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ لاؤ مجھے دے دو لوہے کے ٹکڑے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان جگہ کو برابر کر دیا، قال انفخوا، تو اس وقت ذوالقرنین نے لوگوں کو حکم دیا کہ انفخوا، پھونکتے جاؤ پھونکتے جاؤ۔ آگ تو جلا دی، پھر کہا کہ پھونکتے رہو، تاکہ پھونکوں کی وجہ سے جو ہوا آئے گی اس ہوا کی وجہ سے آگ اور زیادہ بھڑکے گی۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ ذوالقرنین نے لوہے کو آگ ہی بنا دیا، یعنی لوہا بہت دیر تک آگ میں جلتا رہے تو بالآخر لوہا بھی آگ بن جاتا ہے، اور آگ جس طرح نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح لوہا بھی، آگ جس طرح نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح لوہا بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ آگ جلاتی ہے، لوہا بھی جلا دیتا ہے۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کو آگ بنا دیا۔ قال، اس وقت حضرت ذوالقرنین نے کہا آتونی، لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ، میں اس پر پیتل تانبے کو جو پگھل جاتا ہے اسے اس پر میں گراؤں گا۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا، یہ تیار ہو جانے کے بعد یاجوج و ماجوج کے پاس طاقت ہی نہیں تھی کہ اس پر چڑھے، اس دیوار پر چڑھنا نہیں ہو رہا تھا، اتنی اونچی دیوار بنا دی حضرت ذوالقرنین نے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور یاجوج ماجوج اس میں سوراخ بھی نہیں بنا سکے، نہ اوپر چڑھ سکے نہ سوراخ بنا سکے۔ تو اب ہمیشہ کے لیے یاجوج ماجوج اس مضبوط دیوار کے پیچھے رہ گئے، اور یہ لوگ جو یاجوج و ماجوج سے بڑے خوف زدہ تھے، یہ لوگ تو اپنی جگہ امن سے رہ گئے۔ تو یاجوج و ماجوج روزانہ وہاں آتے ہیں، اس دیوار کو چاٹتے ہیں تاکہ وہ دیوار کچھی ہو جائے، دیوار کے اندر کمزوری آ جائے تو دیوار خود بخود گر جائے گی۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا، تو ان سے یاجوج و ماجوج سے یہ کام بالکل نہیں ہو سکا کہ اس اونچی دیوار کو پھلانگ کر بستی میں آئے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس میں ایک سوراخ بھی نہیں کر سکے، اتنی مضبوط تھی وہ دیوار جو ذوالقرنین نے تیار کروائی۔ تو حضرت ذوالقرنین کو لوگوں نے ساتھ دیا۔ قال هذا رحمت من ربی، جب دیوار مضبوط تیار ہو گئی، یاجوج و ماجوج کے فتنے سے لوگ بچ گئے، تب اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ھذا رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اس وقت وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اب تو وہ دیوار بہت مضبوط ہے، یاجوج و ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، یہ جاندار چیزوں کو یوں ہی کھا لیتے ہیں، تو یہ لوگ وہ دیوار کو توڑ نہیں سکے، اتنی مضبوط تھی دیوار۔ مگر یہ بھی یاد رکھو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو کیا ہوگا، وہ دیوار خود بخود تڑپ جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا کام کیا۔
دو پہاڑوں کے درمیان راستے سے یاجوج و ماجوج آتے تھے اور راستہ بند کر دیا۔ یاجوج و ماجوج نے بڑی کوشش کی کہ اس دیوار کو گرا دے، لیکن نہیں گرا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم نے انہیں چھوڑ دیا کہ یہ ایک دوسرے کے اندر موج کی طرح گھسے۔ موج آتی ہے تو اس کے کئی لو اٹھاتے ہیں، اس طرح ان لوگوں کی حالت ہو جائے۔ ہم نے یہ ایک دوسرے کو ایسے ملا دیا کہ یموج فی بعض، یہ ایک دوسرے میں گھس رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس وقت سور پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اس وقت ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، سارے لوگ آ جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم کافروں کے سامنے جہنم کو پیش کریں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جو لوگ میرے ذکر کو چھوڑ کر غفلتوں میں رہتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور پھر کافر اس دن کچھ بھی نہیں سن سکیں گے، ان کی آنکھیں بھی چلی جائیں گی، ان کے کان بھی چلے جائیں گے۔ تو یہاں تک سورہ کہف کے 11 رکوع ہو گئے، اب صرف یہ ایک رکوع باقی رہ گیا ہے۔ کچھ دیر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ یہ حدیث طبرانی کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی فرما رہا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ جس حدیث کا مضمون یوں آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اشتد غضبی علی من ظلم من لا یجد له ناصرا غیری، میرا غضب اس ظالم پر بہت سخت ہوگا جو ظالم ایسے غریب آدمی پر ظلم کرے جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ دیکھیے جب دولت ہوتی ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، مگر جب آدمی غریب ہو جاتا ہے، مجبور و لاچار ہو جاتا ہے، تو اس کے قریب رہنے والے لوگ ہی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس موقع پر کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اسے ماروں، پیٹوں، گالی دوں، کون اس کی طرف سے مجھ سے جھگڑا کرنے آئے گا؟ تو ایسے آدمی کو دیکھ کر جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے، کیونکہ اگر کوئی بے سہارا ہے تو اسے سہارا دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے برعکس تم اسے ستا رہے ہو، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے نقل کیا، اور بی بی ام سلمہ اس حدیث کی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یلبس ثوبا، جو بھی شخص کپڑا پہنتا ہے لیباہی بہ، تاکہ اس کپڑے کے ذریعے فخر کرے کہ دیکھو کتنا بھاری کپڑا میں پہن لیا، وینظر الناس الیہ، تاکہ لوگ بھی اسے دیکھیں۔ یعنی کوئی بھاری کپڑا اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے رہنا، دیکھ کر حیران ہو جانا کہ کہاں سے اسے اتنا بھاری کپڑا ملا۔ تو جس کے دل میں یہ ارادہ ہوگا لوگوں کو دکھانے کا یا فخر کرنے کا، تو لم ینظر اللہ الیہ، اللہ اسے نہیں دیکھے گا۔ یعنی جو لباس پہن کر فخر کرتا ہے اللہ اسے نہیں دیکھے گا، حتیٰ ینزعہ متی نزعہ، یہاں تک کہ نکال دے
اس کپڑے کو جب بھی نکالے گا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوگی، اگر نہیں نکالے گا انہی کپڑوں میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات میں فخر کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ آدمی جب فخر کرتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اگر اللہ کو یاد رکھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو فخر ہی نہیں کرے گا۔ فخر کب آتا ہے؟ جب خدا کو بھول جاتا ہے۔ خدا کو یاد کرے گا تو طبیعت میں عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی۔ یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، شیطان تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کبھی شیطان تم سے بے خبر نہیں اور کبھی شیطان تم سے چھٹی نہیں لیتا، تم کو بہکانے کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے، جس طرح دن رات تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو شیطان سے بچنا لازمی ہے۔ اب یہ شیطان کی بات کیا ہے، رحمان کی بات کیا ہے، ہم کیسے فرق کریں؟ یاد رکھ لیجئے، شریعت کے خلاف حکم دے رہا ہے تو یہ شیطان یہ ہے جو آپ کو شریعت کے خلاف اکسا رہا ہے تاکہ آپ شریعت کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، بے دین بن جائیں اور کل میدان محشر میں آپ کی رسوائی ہو اور جہنم کی آگ آپ کا ٹھکانہ بن جائے۔ تب جا کے شیطان کو تسلی ہوتی ہے کہ اس بندے کو میں نے جہنمی بنایا۔ دیکھیں حضور ابلیس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ آپ کا امتی جنتی بن جائے۔ دوسری طرف ابلیس ہے، وہ اس کوشش میں لگا ہے کہ ہر مسلمان کو دوزخی بنا دے۔ لہذا شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر رہنا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہمیں تیرے دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام بیماریوں، کمزوریوں اور پریشانیوں کو دور فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔